الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وآله الطاهرين قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. پروردگار عالم جناب ابراہیم سے فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم میرے گھر کو پاک کر دو، ان لوگوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. اس کا مطلب اللہ کا گھر جو بنا تو اس میں یہ 4 کام ضروری ہے کہ ان میں طواف کیا جائے یعنی خانہ کعبہ کا، اور اعتکاف کیا جائے، اس میں رکوع کیا جائے اور سجدہ کیا جائے. اس کا مطلب جہاں بھی اللہ کا گھر ہوگا اس کے ساتھ یہ 4 کام ہو سکتے ہیں. لہذا اس کا دوسرا حکم جو ہے اس آیت میں وہ ہے اعتکاف کا حکم. اعتکاف اسلامی اعمال میں ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اور روایات میں اور سیرت معصومین میں بھی یہ اعتکاف دیکھا گیا ہے. جیسا کہ پیغمبر کے لیے نقل ہے کہ پیغمبر ماہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں جو ہے کہ وہ مسجد میں گزارا کرتے تھے. باقاعدہ روایت میں نے دیکھا کہ اپنے بستر کو سمیٹ دیا کرتے تھے یا لپیٹ دیا کرتے تھے اور 10 دن کے لیے مسجد میں معتکف ہو جایا کرتے تھے. اسی طرح چھٹے کام کے بارے میں بھی ہے کہ امام اعتکاف فرمایا کرتے تھے. تو ہمارا بھی ایک وظیفہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اعتکاف کی طرف توجہ کریں اور اپنے بچوں کو، اپنے جوانوں کو، اور میری یہ درخواست ہے، میری التماس ہے کہ جتنا جوان اس طرف آئیں گے، یہ ایک تجربہ شدہ بات ہے کہ جوان جب 3 دن اعتکاف میں رہ کے اللہ کے گھر میں رہنے کے بعد جب یہاں سے نکلتا ہے تو اپنے آپ کو پاک اور بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی دنیا بدل گئی ہے. کہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے بہت سے اعتکاف کرنے والے جوانوں سے جو یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، آسان پہنتے ہیں، ان سے خود میں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہاں جانے کے بعد واقعاً ہم کو ایسا لگا کہ ہمارے لیے ایک نئی دنیا کا دروازہ کھل گیا ہے. لہٰذا جوانوں کو اس میں آنا، جوانوں کو شرکت دینا بہت ضروری ہے. میں اپنے برادران اور اپنے صنف کے لوگوں سے یہ التماس کروں گا کہ جہاں بھی آپ تبلیغ میں مشغول ہیں اس فریضہ اعتکاف کو عام کریں، اور وہ شرطیں جو ہیں وہ صرف 3 مسجدوں کے لیے ہے، 4 مسجدوں کے لیے ہے. بقیہ کسی بھی مسجد میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، چونکہ اس کی نیت جو ہے وہ قربۃ اللہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ مسجد جامعی ہو، شہر کی بڑی مسجد ہو، شہرت والی مسجد ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے. کسی بھی مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا جا سکتا ہے، یعنی وہی رجاءً کے ساتھ عمل انجام دیا جا سکتا ہے. اور جوانوں کو دین کی طرف جذب کرنے کا یہ بہترین ذریعہ ہے، بہت اچھا ذریعہ ہے. ان کو بھی مزہ آتا ہے کہ 3 دن مسجد میں رہیں گے، بہت اچھی بات ہے. نہ واٹس ایپ یوز کریں گے، نہ فیس بک چلائیں گے، نہ ٹویٹر چلائیں گے، نہ یوٹیوب دیکھیں گے، نہ کوئی میچ کھیلیں گے، نہ کوئی گیم کھیلیں گے. چلو بہت اچھی بات ہے. ہم کم سے کم 3 دن سارے اپنی 24 گھنٹے کا جو ہمارا ہم ہوگا، ہمارا موبائل ہے اس سے دور ہو جائیں گے. تو جوانوں کو بھی اس میں مزہ آتا ہے. لہٰذا ہمیں اس اعتکاف کو رائج کرنا چاہیے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے. شہر مظفر نگر میں بھی اعتکاف ہوا. اسی طرح سے ہر جگہ ہماری دلی تمنا ہے کہ ہر جگہ ہمارے جہاں بھی برادران ہیں تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اس فریضے کو انجام دیں تاکہ سنت پیغمبر کی سنت حسنہ یہ رائج ہو سکے اور اس کے بعد لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں. یقین مانیے بعض جگہ میں نے ایسے سنا کہ کہتے ہیں اعتکاف تو سنیوں کا ہے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. اعتکاف پیغمبر نے سب سے پہلے انجام دیا، ساری امت مسلمہ کا اعتکاف ہے. اس میں کوئی یہ بات نہیں ہے کہ یہ سنی کا ہے یا شیعہ کا ہے، نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سنت پیغمبر ہے. اسے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو انجام دینا چاہیے. اعتکاف کے بارے میں ایک روایت اور بات کو یہی ختم کر دیتا ہوں. روایت یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے کے بعد جب بندہ مسجد سے نکلتا ہے تو بالکل معصوم ہو جاتا ہے، اسی طرح جیسے وہ اپنے ماں کے بطن مبارک سے اسی دن متولد ہوا ہے. یعنی اب اتنی فضیلت، اب اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو گئے. دوسری روایت میں نے پڑھی تو حج مقبول